اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قادیان دارالامان کے MTO اسٹوڈیو سے آج ہم رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم کے عنوان پر ایک مذاکرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مذاکرے میں ہم خلافت احمدیہ کی برکات، اس کے افضال اور خلافت احمدیہ سے وابستگی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں محترم نیاز احمد صاحب نائک، محترم نوید احمد صاحب فضل، ہر دو کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو نیکیوں کی طرف گامزن کرنے کے لیے اور ان کو تقویٰ کی راہوں میں آگے بڑھانے کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف ادوار میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اسی سنت کے موافق ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بیابان ملک میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تکمیل شریعت کیا اور ایک الہی شریعت آپ کے اوپر نازل فرمائی، اور آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی طرح اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد بھی اپنے وعدے کے موافق خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پس خلافت احمدیہ کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد 27 مئی 1908 کو جاری فرمایا، اور آج ہم الحمدللہ قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں۔ بس اب ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور محترم نیاز صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم خلیفہ وقت کے ساتھ کس طریقے سے ذاتی تعلق پیدا کر سکتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جزاکم اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین اور اس کے تمام لوگوں سے اس کا زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا۔ اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت میں بھی بیان فرمایا کہ بیعت کنندہ کا میرے ساتھ ایسا تعلق ہو جس کی مثال دنیاوی رشتوں میں نہ ملتی ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی اتباع میں خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق اور محبت پیدا کرنا یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق پیدا کرنا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث برکت ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت کا وجود ایسا وجود ہوتا ہے جو قبولیت دعا کا ایک مجسم وجود ہوتا ہے۔ وہ نور خدا سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ خدا کا نمائندہ زمین پر ہوتا ہے اور نائب رسول ہوتا ہے۔ جب ہم ان کی خدمت میں بار بار دعا کی غرض سے لکھتے رہیں گے تو ان کے دل میں ہمارے تئیں دعا کی تحریک پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس زمن میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا اقتباس میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا، تمہاری محبت رکھنے والا، تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والا، تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا اسے فکر ہے، درد ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے۔ کسی کا اگر ایک بیمار ہو تو اس کو چین نہیں آتا، لیکن کیا تم ایسے انسان کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو جس کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بیمار ہوں؟ انوار العلوم جلد 2 صفحہ 156۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خلافت سے کامل تعلق اور وابستگی کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جس طرح وہی شاخ پھل لا سکتی ہے جو درخت کے ساتھ ہو، وہ کٹی ہوئی شاخ پھل پیدا نہیں کر سکتی جو درخت سے جدا ہو، اسی طرح وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا بھی کام نہیں کر سکے گا جتنا بکری کا بکروٹا۔ بس اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں، اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں پنہا ہے۔ بہاولہ احمدیہ گیزٹ کینیڈا، مئی و جون 2003۔ تو پس تمام روحانی برکات کے حصول کے لیے خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق از حد ضروری ہے،
اور تمام ابتلاؤں اور تمام خطرات کا یہی ایک حصن حسین، ایک مضبوط قلعہ ہمارے پاس ہے۔ اور والدین کی ایک بھاری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا تعلق خلیفہ وقت کے ساتھ مضبوط کروا دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے اور جب آپ شروع میں افریقہ گئے تو وہاں سے واپسی کے بعد حضور انور نے خطبہ جمعہ میں ایک واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں افریقہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی ہے اور بار بار اس بچے کی توجہ وہ میری طرف کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ بچہ کسی طرح میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن بالآخر ماں کی کوششوں سے وہ بچہ میری طرف متوجہ ہوا اور وہ بچہ مسکرایا اور میں بھی مسکرایا۔ تو حضور نے اس میں فرمایا تھا کہ جب تک اس طرح کی ماں کی گود میں اس طرح کے بچے پروان چڑھتے رہیں گے تب تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم خلیفہ وقت سے ذاتی تعلق پیدا کریں گے، جو برکات خلیفہ وقت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، ہم ان برکات سے مستفیض اور فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ نیاز صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، گویا ایسے طور پہ بچے کی پرورش کی جائے کہ بچپن سے ہی یہ بات ان کی گھٹی میں ملا کے پلا دی جائے کہ خلیفہ وقت کے ساتھ آپ نے وابستگی رکھنی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی صاحب، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خلیفہ وقت کس طرح سے دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے اور کس طرح سے افراد جماعت اس خزانے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور دعاؤں کے وارث بن سکتے ہیں۔ ابھی محترم نیاز صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنے جواب میں فرمایا کہ خلیفہ وقت کے ساتھ تعلقات اور رابطے رکھنا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہاں میں یہ بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ خط ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے خلیفہ وقت کے ساتھ مستقل طور پر رابطہ اور تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ جماعت احمدیہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نظام خلافت کے ساتھ وابستگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ایک خلیفہ ہے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہماری پریشانیاں اور ہماری مشکلات کو سنتا ہے اور ہماری تکالیف کو دور کرنے کے لیے شب و روز دعاؤں میں لگا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ دعاؤں کا خزانہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ منصب خلافت صفحہ 32۔ یوں تو تاریخ احمدیت میں کتنے ہی ایسے واقعات خلیفہ قبولیت دعا کے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے چند ایک واقعات کا بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک طالبہ اپنے قبولیت دعا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد انٹرویو کے سلسلہ میں انہوں نے سیدنا حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ جب پی ایچ ڈی کا بعد جب ان کا انٹرویو شروع ہوا تو ان کے پروفیسر نے ان سے ان کے موضوع سے ہٹ کر فضول قسم کے سوالات اور موضوع سے ہٹ کر بیہودہ سوالات پوچھنے شروع کر دیے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے نگران کے ساتھ اس پروفیسر کی کوئی چڑ تھی اور وہ اس طالبہ کو فیل کر کے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بہرحال جب موضوع سے ہٹ کر سوالات شروع کیے تو وہ تھوڑا گھبرائیں بھی، لیکن دل میں اطمینان بھی تھا کہ خلیفہ وقت کی خدمت میں دعا کی درخواست کی ہے، لازماً یہ دعا قبول ہوگی۔ بہرحال تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے آ کر اس پروفیسر کو آواز دی اور اس پروفیسر کو وہاں سے اٹھ کر کسی ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑا، اور پھر وہ وہاں سے ایسا نکلا کہ پورے پروگرام میں واپس نہ آیا، اور اس طرح حضور انور کی دعا اور اس کی کامیابی کا رستہ کھل گیا۔ بہرحال وہاں پر موجود ان کے دوست احباب اور ان کے نگران بھی بڑے متاثر ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ اچانک ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پروفیسر انٹرویو لے رہا ہے اور اٹھ کے جو ہے نا اس کو جانا پڑے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ خود بھی بڑا ان کو تعجب ہوا، اور ان کی نگران نے یہاں تک کہا کہ ایسا لگتا ہے تجھے ضرور کسی کی دعا لگ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ اکثر ایسے تجربات ہوئے کہ جب بھی انہیں کسی مشکلات کا سامنا درپیش ہوا تو انہوں نے سیدنا حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی، اور حضور کی دعا کی برکت سے وہ مشکلات آسان ہوتی چلی گئیں۔ یہ خلیفہ وقت کے دعاؤں کا خزانہ ہی ہے جس سے ان لوگوں نے بھی حصہ پایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلیفہ وقت کی دعاؤں سے فیض حاصل کرنے اور اس خزانہ سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاک اللہ نبی صاحب۔ نیاز صاحب، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا
کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں میں غیر معمولی طور پہ تاثیر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ غیر معمولی طور پہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، پھر تو مومن کا بھی یہ بھی شیوا ہے کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خلیفہ وقت کے جو ارشادات ہوتے ہیں، ان کے احکامات ہوتے ہیں، ان کو سننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ جو دور ہے، دور آخر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے تعلق سے حدیث میں یہ پیشگوئی آئی تھی کہ اس دور میں آسمان سے ندا آئے گی کہ مسیح موعود آ گیا ہے۔ تو آج ہم MTA کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی آواز آسمان سے ہی ہمارے پاس پہنچ رہی ہے، اور یہ جو ندائے آسمانی ہے اس کو اکناف عالم اور تمام افراد جماعت تک پہنچانے کے لیے جماعت میں ایک ہمگیر نظام موجود ہے۔ جب حضور انور کا خطبہ جمعہ آ رہا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ MTA کے ذریعے لائیو نشر ہوتا ہے، براہ راست نشر ہوتا ہے، اور پھر اسی وقت مختلف زبانوں میں اس کا رواں ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد مختلف جماعت کے مختلف جرائد اخبارات میں وہ شائع ہوتا ہے، اور مختلف علاقائی زبانوں میں وہ شائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہی خطبہ جمعہ جو اگلا جمعہ ہوتا ہے اسی کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ خطبہ جمعہ کے طور پر مساجد میں سنایا جاتا ہے، اور ہمارے جو احباب اور خاص کر خدام انٹرنیٹ ایکسیس رکھتے ہیں وہ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں، اور گوگل میں MTA ایپس موجود ہے، وہاں سے اس کو وہ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہمگیر نظام ہمارے پاس ہے کہ خلیفہ وقت کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری برکات عطا فرمائی ہے۔ گزشتہ کئی خطبات حضور انور نے عملی اصلاح پہ دیے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اعمال و نفوس میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والے ہوں، تاکہ خلیفہ وقت کی جو خوشنودی اور رضا ہے ہم اس کو حاصل کرنے والے ہوں۔ جزاک اللہ۔ نبی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ خلیفہ وقت کے ارشادات کو سننا، پھر ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، تو گویا ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ہی ترقی کا انحصار خلیفہ وقت کے ساتھ ہے، ان کے ارشادات کے ساتھ ہے۔ تو اس ضمن میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری دینی اور دنیاوی دونوں ترقی خلیفہ وقت کے ارشادات کے مطابق ہوتی ہے؟ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہماری روحانی اور دنیاوی ترقیات کا انحصار خلافت پر سے وابستہ ہیں، تو اس بارے میں صاف طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں خلافت ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہاں خلافت ہمارے لیے سہارا بھی ہے جو ہمیں گرنے سے بچاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور خلفاء اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول میں ممید ہوتے ہیں۔ جیسے کمزور آدمی پہاڑ کی چڑھائی پر نہیں چڑھ سکتا تو اسے سوٹے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اسی طرح انبیاء اور خلفاء بھی لوگوں کے لیے سہارے ہیں۔ وہ سوٹے اور سہارے ہیں جن کی مدد سے کمزور آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اور خلافت سے وابستگی اور چمٹے رہنے کی برکت جو ہمیں خلافت سے عطا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز گاہے بگاہے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی مکرم نیاز صاحب نے ذکر کیا کہ خطبات جمعہ میں مسلسل اور متواتر اصلاح اعمال کے تعلق سے سیدنا حضور انور نے حال ہی میں ایک خطبات دیے۔ تو اگر ہم خطبات کا جائزہ لیں اور خطابات کا جائزہ لیں تو خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہمارے غیر معمولی طور پر اپنے خطبات میں ہماری ایسی رہنمائی فرمائی ہے جو ہمارے روحانی اور دنیاوی اور دینی تمام لحاظ سے دیکھیں تو ہماری ترقیات کے لیے وہ ایک شاہراہ کے طور پر ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً ہمارے طلباء و طالبات، پھر کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے ساتھ میٹنگز، اسی طرح ریسرچ میں جانے والے طلباء و طالبات کے ساتھ حضور انور کی میٹنگز، پھر خدام، لجنہ، اطفال، پھر واقفین و واقفات کے ساتھ مجلس سوال و جواب اور ایسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں جن سے ہمارے نوجوان اور اسٹوڈنٹس خاص طور پر خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ بنصر العزیز سے رہنمائی طلب فرماتے ہیں، اور سیدنا حضور انور ان کے عذرائے شفقت ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ چونکہ ہماری جماعت میں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا واقفین ہے، اس لیے میں یہاں پر سب سے پہلے واقفین کے لیے اور واقفات نو کے لیے جو سیدنا حضور انور نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے اس کا ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں،
وقف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پڑھائی ختم کر کے اپنے آپ کو جماعت کے لیے پیش کر دیا، آگے جہاں چاہے جماعت آپ سے کام لے۔ تو یہ ہے واقفین کی ذمہ داریاں اور واقفین کی زندگی بھر کے لیے سیدنا حضور انور کی رہنمائی۔ اسی طرح واقفات نو کو سیدنا حضور انور نے تعلیم کے میدان میں میڈیسن پڑھنے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ میڈیسن پڑھ کر آپ کو باہر بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح واقفات کو ٹیچنگ اور جرنلزم، سائنس، اسی طرح زبانوں میں توجہ کر کے پڑھنے کی ہدایت سیدنا حضور انور وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں سیدنا حضور انور نے واقفات بچیوں کو اور ہماری احمدی بچیوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کی اور تعلیم کے میدان میں مختلف شعبہ جات میں تعلیم حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ ویکینڈ اور چھٹیوں میں گھریلو کام اور کھانا وغیرہ پکانا بھی سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ یعنی سیدنا حضور انور نے ہماری رہنمائی دینی، روحانی، دنیاوی ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ پھر مختلف شعبہ جات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضور انور ہمیں توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیاوی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو غیر معمولی طور پر سیدنا حضور انور نے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے واقفین کو تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اسی وجہ سے اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے اور اعلیٰ نمبرات حاصل کرنے والوں کو ان کے لیے وظائف اور تمغے بھی دیے جاتے ہیں، وظائف بھی لگائے جاتے ہیں، انعامات اور سندات سے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ بنصرہ العزیز خود نوازتے ہیں۔ تو یہ سیدنا حضور انور کی بڑی شفقت ہے اور خلافت کی برکت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور ہمیں یہ نعمتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نیاز صاحب، جیسے کہ ابھی نبی صاحب نے ہمیں بتایا کہ خلیفہ وقت کس طریقے سے نوجوانوں کو دینی امور ہوں کیا دنیاوی امور ہو، ہر امور کی طرف، ہر امر کی طرف حضور خصوصیت سے ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، اور ہماری گائیڈنس گویا حضور ہر وقت ہمارے شامل حال، حضور کی گائیڈنس ہمارے شامل حال رہتی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خلافت احمدیہ کے استحکام کے لیے جو نوجوانوں کے کردار رہے ہیں، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں کہ کس طریقے سے نوجوان نے بڑھ چڑھ کے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہا اور کس طریقے سے اپنے کردار کو نبھایا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ خلیفہ وقت کی طرف سے جو تحریکات ہوتی ہیں وہ افراد جماعت کی فلاح و بہبود اور ایمان و ایقان میں بڑھوتری کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ اس زمن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا ایک ارشاد میں یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی تحریک جماعت احمدیہ کے کسی خلیفہ کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے متعلق آپ کو پوری طرح مطمئن ہونا چاہیے کہ ضرور کوئی الہی اشارے ایسے ہیں جو مستقبل کی خوش آئند باتوں کا پتہ دے رہے ہیں، اور وہ تحریک جو بظاہر معمولی سی آواز سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، ایک عظیم الشان عمارت میں تعمیر ہو جاتی ہے۔ جس تحریک میں آپ اس لیے حصہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ مسیح موعود کے خلیفہ کی تحریک ہے، اس میں عظیم الشان برکتیں پڑیں گی جو آپ کے تصور سے بالا ہوں گی۔ ماہنامہ خالد روا، جون 1986، صفحہ 21۔ خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنا ہمارے لیے ہر لحاظ سے باعث برکت ہوتا ہے، اور کامل اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کرنا ہی حقیقی بیعت ہے، ورنہ ظاہری بیعت تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے، اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو، اس وقت تک سب خطبات رائیگاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔ روزنامہ الفضل قادیان، 31 جنوری 1936۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح جماعت احمدیہ کے افراد نے قرون اولیٰ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلفاء کی تحریکات پر لبیک کہا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مینارۃ المسیح کی تعمیر کے سلسلے میں چندہ کی تحریک فرمائی تو آپ کے صحابی حضرت منشی شادی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ فروخت کر دیا سوائے 2 چارپائیوں کے،
اور جب سارا اثاثہ فروخت کیا تو وہ رقم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی، تو حضور نے اس پہ اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نمونہ دکھایا ہے۔ تو حضرت منشی شادی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس پہ بہت خوش ہوئے اور جو 2 چارپائیاں گھر میں رکھی تھی وہ بھی فروخت کر دی اور اس کی رقم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق تحریکات فرمائی اور افراد جماعت نے ان پر والہانہ لبیک کہا اور سمیعنا و اطعنا کا جو شیوا جماعت احمدیہ کا ہے وہ انہوں نے دکھایا۔ اس وقت میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی بعض تحریکات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گند اچھالتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، خدام الاحمدیہ اور لجنہ کو چاہیے کہ ٹیمیں تیار کرے ان کا جواب دے۔ تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدام اور لجنہ نے ٹیمیں تیار کی اور انٹرنیٹ اور دیگر سوشل سائٹس جو ہے ان کے ذریعے ان اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور انور نے تبلیغ کے سلسلے میں لیفلیٹس کی تحریک فرمائی کہ لوگوں کو ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ جو ہے، یعنی ان کے پاس جا کے حضور نے فرمایا کہ ذاتی رابطہ کر کے ان کو سمجھا بجھا کے کہ یہ لیفلیٹس ہے، یہ ہمارا جماعتی لٹریچر ہے، ان کو اچھی طرح سمجھا کے اگر وہ لینا چاہیں تو تب ان کو دے دیں ورنہ ان کو نہ دیں۔ تو تبلیغ کے تعلق سے حضور نے یہ تحریک فرمائی اور جماعتی جو نوجوان ہیں وہ اس میں اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا اچھا کنٹریبیوشن ہے۔ ورلڈ وائڈ جماعت کے جو خدام ہیں اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض پیدائشی احمدی ہوتے ہیں لیکن وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ اور آپ کی بعثت کی جو غرض و غایت ہے اس سے ناآشنا ہے۔ تو اس تعلق سے حضور نے فرمایا کہ جماعتی نظام اور جو ذیلی نظام ہے وہ پلاننگ کر کے اپنے اپنے دائرے میں کام کریں۔ تو اس تعلق سے عالمگیر جماعت احمدیہ نے کام کیا اور یہاں انڈیا میں بھی خدام نے اس پہ کام کیا ہے۔ ایک نصاب تیار کیا ہے، اس کو کتابی شکل دی گئی، اس کو تھرو آؤٹ انڈیا اس کو سرکولیٹ کیا گیا ہے اور اس پہ اجلاسات ہو رہے ہیں، اس کو کوئز میں شامل کیا جا رہا ہے، اس کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے اور ایک اچھا منظم رنگ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو حضور انور کا یہ اندیشہ ہے کہ بعض پرانے اور پیدائشی احمدی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے ناآشنا ہے، ان کو اس سے متعارف کرایا جائے۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے خلفاء کی تحریکات ان کی آواز پر لبیک کہتے آ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے کو دائمی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں اور آخر پر سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ایک ارشاد کو پیش کر کے اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام برکات خلافت سے وابستہ ہیں۔ آپ کی دینی و دنیاوی فلاح و بہبود کے سامان خلافت سے تعلق میں مضمر ہیں۔ خلافت کی وجہ سے آپ منظم اور متحد ہیں۔ خلافت کی وجہ سے آپ جماعت کی تنظیموں میں پروئے ہوئے ہیں، فعال انداز میں اشاعت اسلام کے کام میں شریک ہیں، خدمت دین کی توفیق پا رہے ہیں، خدا کے فضل سے ہر دم ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں۔ خلیفہ وقت کا وجود خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے جس سے باقی دنیا محروم ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امام عطا فرمایا ہے جو ہر دم آپ کی خیر خواہی کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے، آپ کو قرآن کریم اور سنت و حدیث کی روشنی میں نیک نصائح کرتا ہے جس سے آپ کی دینی و دنیاوی ترقی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پس اس حبل اللہ کو ہمیشہ مضبوطی سے تھامے رکھیں اور خدا تعالیٰ کے اس انعام پر ہمیشہ شکر گزار رہیں، اپنے اخلاص و وفا اور اطاعت کے معیار بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز برموقع پلیٹنم جبلی مجلس خدام الاحمدیہ 2013۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اجازت طلب کریں گے
انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.